الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز قابل قدر بزرگوں، بہت مختصر سا وقت خطبے میں باقی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں صرف ایک بات عرض کرنا ہے، اسی سے متعلق قرآن حکیم کی یہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو بھیجا اور پیدا کیا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور جن کو اللہ نے توفیق دی وہ عبادت کرتے ہیں، کر رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جو بھی اعمال صالحہ ان سے ہو سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، کر رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی عمل کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ کما حق ہوں، حق ادا کر رہا ہوں، مکمل طریقے پر میں عبادت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی باقی رہ جاتی ہے، یا پھر کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں وہ مکمل طور پر کامل ہے، ایسا ممکن نہیں۔ ہم اور آپ جو اعمال کرتے ہیں کم از کم اس کے اندر اخلاص کی تو کمی ہوتی ہی، اور جب اخلاص کی کمی ہوتی ہے تو اللہ کے نزدیک قابل قبول بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک اعمال کو قبول کروانے کے لیے اعمال میں اخلاص کا ہونا شرط ہے، کہ جو بھی عمل کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ان کے اندر اخلاص اور للہیت ہو، محض اللہ کے لیے وہ عبادت ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص کی کمی ہے تو کو فرض کی تو ادائیگی ہو جائے گی ذمے سے،
لیکن اس پر جو اللہ کی طرف سے انعامات و اکرامات کے وعدے کیے گئے، ان انعامات و اکرامات سے ہم محروم رہ جائیں گے، وہ اکرام نہیں ملے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ عبادات کے بعد استغفار ضروری ہے کہ اللہ ہم نے یہ عبادت کی ہے، اس میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے، ہماری عبادت کو تو قبول فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ سید الکونین فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خوبصورتی اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جو میں نے عبادتیں کی ہیں میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا جو عبادات کا حق تھا۔ ہماری اور آپ کی تو گنتی کہاں ہے؟ ہم کہاں عبادات کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری اور عبادات کے اندر انہماک، اخلاص اور للہیت، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری تسبیح بیان کیجئے، آپ میری تحمید بیان کیجئے، میری تعریف بیان کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ استغفار کریے۔ واستغفر، ہمارا اور آپ کا شمار کہاں ہے؟ ہماری نمازیں، ہماری عبادات کہاں ہیں اس درجے کی؟ تو ظاہر ہے ہم کتنے محتاج ہیں استغفار کرنے کے، ہمیں کتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ خود ہر آدمی اپنے اعمال کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بہت گنہگار ہوں، کوئی مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میرے گناہ ختم ہو جائیں، معاف ہو جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑ رہا ہے، کوئی عمل بتا دیجئے تاکہ ہم اس عمل کو کریں اور بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک شخص آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور عرض کیا کہ حضرت بہت غریب ہوں، آپ کچھ دعا کر دیجئے، کوئی عمل بتلا دیجئے تاکہ میری غربت دور ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت میرے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے، دعا کر دیجئے یا کوئی عمل بتلا دیجئے کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے۔
آپ نے فرمایا استغفار پڑھو. ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت میرا باغیچہ ہے, آپ دعا فرما دیجئے کہ اس میں پھل کثرت سے آئیں, خوب برکت ہو اس کو. آپ نے فرمایا استغفار پڑھو. ایک شخص آیا کہ حضرت میں اپنے گھر میں کنواں کھودنا چاہتا ہوں, آپ دعا کر دیجئے کہ میں کنواں کھودوں گھر میں تو پانی کا چشمہ نکل آئے. آپ نے فرمایا استغفار کیجئے. قریب بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت مختلف قسم کی ضرورتیں اور حاجتیں لے کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے سب کا حل استغفار بتایا, سب کو کہہ دیا استغفار پڑھو, استغفار کرو. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں کہا, بلکہ یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, اور قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کا علاج استغفار میں بتلایا ہے. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگر تم گنہگار ہو, مغفرت چاہتے ہو تو استغفار پڑھو. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بارش چاہتے ہو تو استغفار پڑھو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اپنے اموال کے اندر برکت چاہتے ہو, غربت ختم کرنا چاہتے ہو, کثرت سے استغفار پڑھو. وَبَنِينَ. اولاد چاہتے ہو, بیٹا چاہتے ہو تو استغفار پڑھو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اگر اپنے باغیچوں کے اندر برکت چاہتے ہو, کاروبار میں ترقی چاہتے ہو, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اپنے یہاں چشمے جاری کروانا چاہتے ہو, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار پڑھو, اللہ پانی کی دولت سے نوازے گا, پانی کے چشمے عطا فرمائے گا. یہ برکت اللہ رب العزت نے استغفار کے اندر رکھی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر چیز کا حل استغفار میں اسی لیے بیان فرمایا اور لوگوں کو بتلایا کیونکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ساری چیزیں اس کے اندر آئیں. تو اگر ہم اپنی عبادتوں کو اللہ کے نزدیک عبادت بنوانا چاہتے ہیں اور اس پر وہ اجر چاہتے ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو ہمیں استغفار کی مدد لینی پڑے گی اور کثرت سے ہمیں استغفار پڑھنا پڑے گا. اپنی حاجتوں کو پورا کروانا ہے, اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں, بیماری سے شفا چاہتے ہیں, بیماری سے حفاظت چاہتے ہیں, آفات و بلیات سے حفاظت چاہتے ہیں, تو کثرت سے استغفار پڑھیں. اگر آج ہم کثرت سے استغفار پڑھنے لگے, ہماری زبانوں پر استغفار ہر وقت جاری رہے, تو میرے عزیزو یاد رکھو, جو ہم آج تعویذ گنڈوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں, مال بھی لٹاتے ہیں, وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور در در کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں, حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نواسۂ رسول ہیں,
ارشاد فرماتے ہیں اگر تم استغفار کی کثرت کرو گے اور ہر ممکن استغفار کرتے رہو گے، اٹھتے بیٹھے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، آپ اپنی دکانوں پر بیٹھے ہیں، اپنے مراکز تجارت پر بیٹھے ہیں، آپ کھیت پر کھیتی کر رہے ہیں، کسی بھی عمل کے اندر آپ مشغول ہیں، آپ کی زبان خالی رہتی ہے، اس زبان سے آپ کثرت سے استغفار پڑھتے رہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول، ہر چیز کے اندر اللہ برکت عطا فرمائیں گے، تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ گھر کی عورتوں کو بھی آپ اس کی ترغیب دیں اس طرف کہ گھر کے تمام کام کاج کے اندر مشغول ہوتے ہوئے اپنی زبانوں پر استغفار جاری رکھا کرو۔ اگر گھر کی عورتیں چھوٹے بچوں کو نہلا رہی ہیں، کپڑے بدل رہی ہیں، زبان پر استغفار ہے، بچے کی تمام امراض سے حفاظت ہوگی، تمام آفات و بلیات سے بچہ محفوظ رہے گا۔ گھر کی عورتیں کھانا بنا رہی ہوں گی، زبان پر استغفار ہوگا، کھانے کے اندر پاکیزگی آئے گی، برکت آئے گی، اللہ کی خوشنودی آئے گی، وہی کھانا پیٹ میں جا کر نور بنے گا جس سے عبادت کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے فرمایا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے کثرت سے میرے عزیزو یاد رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، مراکز تجارت پر بیٹھے ہوئے، باغیچے میں باغبانی کرتے ہوئے، کھیتوں میں کسانی کرتے ہوئے، ہماری زبان پر اگر استغفار جاری ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے ثمرات چند دنوں کے اندر آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس لیے ہم اس کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد سے کثرت ساتھ استغفار پڑھیں گے، استغفار کی کثرت رکھیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے اگر، تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پر جاری رکھیں، اور اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں تو مراؤ مرا ہے، لیکن اگر صرف استغفر اللہ بھی آپ کہیں گے تو انشاءاللہ استغفار ہوگا، اور اللہ کی طرف سے وہ تمام وعدے پورے کیے جائیں گے جو اللہ رب العزت نے استغفار پر فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے بھائی سب لوگ کثرت استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرما دے۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ریاکاری و دکھلاوا اس کے اندر نہ ہو، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔